نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَاءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے پاک کرو، بدن ناپاک ہو جائے تو پانی سے پاک کرو، اور دل ناپاک ہو جائے تو مجھ محمد پر درود پڑھنے سے اپنے دلوں کو پاک کر دو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار، درود پاک کے جو فضائل ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات میں درود پاک پڑھنے والے اور درود پاک کے فیوز و برکات حاصل کرنے والے، آپ یہاں سے ذرا اندازہ لگا لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے دلوں کو مزین کرنے کے لیے فرمان عثمان غنی سماعت فرمائیں۔ جناب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت سے 3 ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ ویسے تو بہت سارے فیض و برکات ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ 3 ایسی برکتیں اللہ کریم بندے کو عطا کرتا ہے کہ جس میں پہلی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے رب تعالی کریم زبان میں مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، یعنی زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے زبان کی جو مٹھاس ہے رب تعالی کریم اس کی تاثیر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب تعالی کریم درود پاک پڑھنے والوں کا دل جو ہے وہ درود پاک کی برکت سے نرم فرما دیتا ہے۔ تیسری جو برکت ہے وہ رب تعالی کریم درود پاک پڑھنے والوں کے روح کو خدا پاک بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہر وقت درود پاک پڑھنے کی رب تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ میرا جب دل کرتا ہے کہ رب سے باتیں کروں، رب سے کلام کروں، تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کلام کرے تو پھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ افضل الذکر تلاوت القرآن، قرآن کریم کی جو برکتیں ہیں، فیض و برکات ہیں، رب ذوالجلال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ 400 سال پہلے لکھتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، حج کا موقع تھا، اور حج کے موقع پہ میں بھی طواف کعبہ کر رہا تھا، اور ایک شخص پہ بار بار میری نظر پڑتی گئی۔ وہ شخص کوئی کلمہ نہ پڑھے، وہ ہر وقت میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ درود پاک پڑھتا ہے، ہر مقام پر درود پاک پڑھتا ہے، بلکہ ہر چکر میں وہ درود شریف پڑھتا ہے، کثرت درود پڑھتا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ طواف کعبہ کے
چکر کو مکمل کرنے کے بعد میں اس بندے سے پوچھوں گا. میرا خیال یہ تھا کہ شاید اس کو باقی شاید کلمات آتے نہیں ہیں، کوئی سادہ ہے، کوئی پینڈو ہوگا، کوئی بدو ہوگا، یا ایسا کوئی دین سے ناواقفیت رکھنے والا، بس حج کرنے کو تو آ گیا مگر حج کے فیوز و برکات سے، آداب سے، معاملات سے شاید ناواقفیت رکھتا ہے. تو وہ تو جب تمام چکر مکمل کرنے کے بعد میں نے اس شخص کو ہاتھ سے پکڑا اور سائیڈ پر لے جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ پیارے بھائی، آپ طواف کعبہ کرتے کرتے ہر چکر پہ درود شریف پڑھتے تھے، کیا آپ کو اور کوئی کلمات نہیں آتے یا آپ کے پاس شاید کوئی دینی معلومات کی کوئی کمی ہے؟ تو اس شخص نے ایک ایسی بات کر لی کہ جس پر میں دنگ رہ گیا. اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ مالک بن دینار ہیں. تو میں نے کہا یار آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ سبحان اللہ. انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ آپ مالک بن دینار ہے. میں دنگ رہ گیا کہ جس بندے کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ جو پیشانی پہ نام پڑھ سکتا ہے، تو اس بندے کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے، اس کا رتبہ کیا ہو سکتا ہے، قرب خدا بندی میں وہ کتنا مست الست رہتا ہوگا. تو میں دم بخود ہوا، سختہ سا مجھ پہ طاری ہوا. باقی بات کرنے جوگا تو میں نہ رہا، مگر جسارت کرنے کے بعد میں نے گزارش کی کہ حضرت پھر آپ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر مختلف کلمات پڑھنے پڑتے ہیں، تو آپ درود پاک کی کثرت، اس کا پھر سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ دراصل میں گزارش یہ ہے کہ میں ایک بندہ خدا ہوں، کعبہ شریف حج کرنے کو آ رہا تھا، میرے والد گرامی بھی میرے ساتھ تھے اور میں بھی تھا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت اجل آیا، میرے والد صاحب کے موت کا وقت قریب آیا. راستے میں مغرب کا وقت تھا، تھوڑی سی علالت ہوئی، تکلیف ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہو جاتا ہے میرے والد گرامی کا، میں نے کیا دیکھا کہ میں نے جب اس بیابان میں کپڑا ان کے چہرے پہ رکھا، کپڑے سے چہرے کو ڈھانپا، عجب کیفیت میں مبتلا ہوا کہ نہ تو یہاں پر کوئی بستی ہے، نہ شہر ہے، اور نہ جانے کہ اب بنے گا تو کیا بنے گا، جنازے کا کیا بنے گا، کفن دفن کا کیا بنے گا. میں اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ میں نے دوبارہ جب چہرے سے کپڑا اٹھایا تو ایک عجب منظر دیکھا کہ میرے والد گرامی کا جو چہرہ تھا وہ بالکل کالا سیاہ ہو چکا تھا. اب یوں سمجھ لے کہ ان کی شکل بدل گئی تھی. تو میں اور ڈر گیا کہ نہ جانے پتہ نہیں میرے والد گرامی کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ ان کا چہرہ بالکل کالا سیاہ ہوا. تو ایک کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. رو رہا تھا کہ اب جنازے کا کیا بنے گا، کفن دفن کا کیا بنے گا. چہرہ بھی اب اگر کوئی اللہ کرے کو کوئی آ جائے یہاں پر، کوئی کسی سے ملاقات ہو جائے، کوئی قافلہ گزرے گا تو میں گزارش کر لوں گا ان سے، مگر جب وہ آگے میرے والد گرامی کا چہرہ دیکھیں گے تو پھر تو چہرہ تو ان کا بالکل کالا سیاہ ہے، تو نہ جانے وہ کیا سوچیں گے، کیا وہ تصور کریں گے. تو میں ابھی سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک 4 خوبصورت نفوس قدسیات، 4-5 آدمی تھے، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ 5 بندے تھے. اس میں 4 جو تھے وہ بالکل ستاروں کی طرح تھے، اور اس میں ایک مہتاب تھے. اور وہ لوگ جو تھے وہ کوئی اس دھرتی کے لگ نہیں رہے تھے. ان کے چہرے اتنے مقدس تھے، ان کے چہروں میں اتنی نورانیت تھی کہ وہ اس دھرتی کے لوگ لگ نہیں رہے تھے. تو وہ یہاں ایسے گزرے، اور بالکل سامنے سے گزرنے کے بعد جا کے میرے والد گرامی کے ارد گرد کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے کلام کرنے لگے. میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ تو خوش بختی میری کہ یہ تو شکر الحمدللہ کہ کوئی لوگ آ گئے. میں جب وہاں پر قریب گیا تو ان میں سے ایک جو دراز قد کے تھے اور ایک ذرا چھوٹے قد کے تھے،
ایک اور جو تھے وہ بھی دراز قد کے تھے، یعنی اس طرح درمیانے قد کے بھی تھے، دراز قد کے بھی تھے۔ تو اس میں جو تھوڑے سے کم قد والے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف جب دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے والد گرامی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میرے والد گرامی ہے۔ تو وہ جو مہتاب کی طرح جن کا چہرہ لگتا تھا نا، انہوں نے میرے والد گرامی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا جو مبارک ہاتھ تھے ان کے چہرے پہ رکھے، تو میرے والد گرامی کا جو چہرہ تھا وہ نور علی نور ہوا، نور علی نور ہوا۔ تو میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے میں نے عرض کیا کہ اے مقدس چہرے والو، اے عرفہ و اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھنے والو، آپ ہیں کون؟ اتنے مرتبے والے ہو، اتنے شان و شوکت والے ہو۔ تو اس میں جو چھوٹے قد کے تھے اس نے مجھے کہا جی کہ آپ کو معلوم نہیں ہم کون ہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں۔ وہ فرمانے لگے میرا نام علی شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ فاروق اعظم ہے، اور ساتھ جو کھڑے ہیں یہ عثمان غنی ہے، اور ساتھ جو کھڑے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور جن کا چہرہ مہتاب کی طرح چمکتا ہے یہ خود رسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور ہم مدینہ طیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی، مجھے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد میرے سر پہ دست شفقت رکھ کے فرمانے لگے آپ کو معلوم نہیں یہ تو میرا غلام ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والد گرامی کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، وہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا میرے والد کا، ان کے درجے کا، ان کے مقام کا، ان کے رتبے کا، ان کے شان و شوکت کا؟ تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میرے والد گرامی کا یہ مقام ہے۔ میں تو ڈر گیا، خوف کے مارے کچھ کہہ بھی نہ سکا، شکل بالکل ان کی کالی سیاہ ہو گئی تھی، مگر اب چہرہ آپ کے مقدس قدموں سے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے، آپ کے توجہ سے، آپ کی شفقت سے میرے والد گرامی کا چہرہ اتنا نور علی نور بن گیا۔ تو یہ میرے والد گرامی کا کون سا ایسا کوئی عمل تھا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، صبح کے وقت میں انشاءاللہ فوجی آئے گی جنازہ پڑھنے کے لیے، بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کفن دفن کا بھی آپ نے کوئی پریشانی نہیں لینی۔ دراصل میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے بتا دینا کہ میرے والد گرامی کا کون سا کوئی ایسا عمل ہے جس عمل کی برکت سے میرے والد کو اتنی شانیں مل گئی، اتنا مقام مل گیا، اتنا رتبہ مل گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے والد گرامی ہے نا، ان کے معمولات میں تھے کہ یہ پورا دن نماز سے اور باقی عبادت سے فراغت کرنے کے بعد پورا دن ہر لمحہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ پوری زندگی ان کے معمولات تھی، مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، درود و سلام بیچتا تھا۔ تو کیا خیال ہے جو میرا غلام مجھ پر درود شریف پڑھتا ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، کیا اسی مشکل گھڑی میں ہم ان کی مدد کرنے کو کیوں نہ آئیں؟ ہم ان پر شفقت کیوں نہ کریں؟ ہم ان کے اوپر رحمت کیوں نہ ڈالیں؟ ہم ان کے اوپر رحمت کی چادر کیوں نہ ڈالیں؟ اور پھر صبح ہوئی، فوجی آئی، اور میرے والد گرامی کا جنازہ بڑے ٹھاٹ سے، بڑے شان و شوکت سے، دراصل میں حضرت مالک بن دینار کی طرف رخ کر کے اس شخص نے کہا دراصل میں درود پاک ہر موڑ پر اور ہر جگہ درود پاک کثرت سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ تو سن کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور میں نے تمام نظارے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اب مجھے آپ ہی تو بتا دینا کہ جو درود پاک کی برکتیں اپنے آنکھوں سے دیکھے، اور وہ خوبصورت مجلس مبارک جو رسول کریم کی زیارت میرے جیسے گنہگار کو بھی ہو گئی، تو اب مجھے بتاؤ اب میں درود پاک نہ پڑھوں تو کون سا وظیفہ پڑھوں؟ کیا کون سی عبادت کروں؟ کون سی ریاضت کروں؟ اب ظاہر بات ہے میں نے تو اسی وقت سے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ انشاءاللہ بقیہ جو پوری زندگی ہے، فرائض کے بعد جتنا وقت میرے پاس بچتا ہے، وہ سارے کے سارے میں رسول کریم پہ درود پاک اور درود و سلام پڑھتا رہوں گا، اور یہ میرے معمولات ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کیا خوش بختی ہیں آپ کی، کیا خوش نصیبی ہے آپ کی۔
میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کو کوئی کلمات نہیں آتے، دراصل اس کے پیچھے راز یہ تھا، اور میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ کے والد گرامی کے درجوں کو مزید اونچا فرمائے،